پیر کامل۔ یہ احمقانہ تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں، امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا۔ نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے جواب دیا۔ بابا نے کہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاف جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے۔ پھر اب اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے، بھابھی نے کہا۔ آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاف جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو، بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہیں۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا اور ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا، مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ انہیں اسجد اور اس کے گھر والوں سے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، میں نے خود ان سے بات کی تھی۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا۔ بات بھی کر لی ہے، آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں، امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے جس اسے یاد دہانی کرائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے، امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں اس شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ لی۔ وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں، ہاشم مبین نے اس سے کہا۔ آپ میری ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا وعدہ ہی نہ کرتے، امامہ نے ان کی بات پر ناراضی سے کہا۔ جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب کی بات اور تھی، تب حالات اور تھے۔ اب، امامہ نے ان کی بات کاٹی، اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا، ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے تعلیم مکمل کرنے دیں، امامہ نے اس بار قدر ملتجیانہ انداز میں کہا۔ امامہ، تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں ضد نہیں کر رہی ہوں، درخواست کر رہی ہوں، بابا پلیز، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے ایک بار پھر اسی ملتجیانہ انداز میں کہا۔ تمہارے نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی اور وجہ سے منگنی توڑی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں اس شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا؟ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو، ہاشم مبین نے اسے جھٹکتے ہوئے کہا۔ بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب بھول جائیں گے، آپ اس بارے میں خواہ پریشان ہو رہے، امامہ نے قدر بے فکری اور لاپرواہی سے کہا۔ تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ، ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ باد ناخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اسی رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ لاہور واپس چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدر مطمئن ہو گئی۔ وہ ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا، وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑا ہونے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔
ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہو تو بھی اس نئے تعلق کے بارے میں وہ اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرے گی۔ ان کا یہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا ان کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی۔ وہ فوری طور پر نہیں جان سکے کہ مگر انہیں یہ علم ضرور ہوا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس کے لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان میں ہی جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد اسجد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کے ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدظن ہوں، اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے اپنی طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تائید کی، تو دوسری طرف امامہ کی منت سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جویریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی شادی کر دینے سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک ان کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسجد سے میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھے کہ وہ تمہاری ہاف جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لاہور میں گھر لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یک دم فکر مند ہونے گیا۔ جلال، میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔ پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو، جلال نے یک دم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں، جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی، جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، ابھی تو پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے ابھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تک تم اپنے کام نمٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ ہی لے کر جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، اسے واپس مڑتے دیکھ کر وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے واپس لاہور آ جائے گی، اور یہ ہی اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھانا کھاتے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی اور جیولر کے پاس پہلے تم چلے جانا، باقی چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنی
इस बार अपनी बीवी से कहा। बाबा मगर किस लिए? इमामा ने एक बार फिर पूछा। तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं तुम्हें कि हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है? इमामा के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में जा गिरा। एक लम्हे में उसका रंग फाक हो गया था। मेरी शादी की तारीख? उसने बेयकीनी से बारी बारी सलमा और हाशिम को देखा जो उसके तासुरात पर हैरान नजर आ रहे थे। हाँ, तुम्हारी शादी की तारीख, हाशिम मुबीन ने कहा। आप ये कैसे कर सकते हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? होंक चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी। तुमसे पिछली दफा बात हुई थी इस सिलसिले में। हाशिम मुबीन एकदम संजीदा हो गए। और मैंने इनकार कर दिया था। मैं हाशिम मुबीन ने उससे बात मुकम्मल कर नहीं दी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुम्हारे इनकार की कोई परवाह नहीं है। मैं हजरत के घर वालों से बात कर चुका हूँ, हाशिम मुबीन ने तेज आवाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर एकदम गहरी खामोशी छा गई। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। इमामा एकदम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं अजय से अभी शादी नहीं कर सकती। आपने शादी तय की है। आप उनसे बात करके इसे मुलतवी कर दे, वरना मैं खुद इनसे बात कर लूंगी। हाशिम मुबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम असजद से शादी करोगी और उसी तारीख को जो मैंने तय किया है? तुमने सुना? वो बेख्तियार चिल्लाए। इट्स नॉट फेयर, इमामा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। अब तुम मुझे ये बताओगी कि क्या फेर है और क्या नहीं? तुम बताओगी मुझे? हाशिम मुबीन को उसकी बात पर और गुस्सा आया। बाबा, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो अब जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इमामा बेइख्तियार रोने लगी। कर रहा हूँ जबरदस्ती, फिर हक रखता हूँ, वो चिल्लाए। इमामा इस बार कुछ कहने के बजाय अपने होंठ भींचते हुए सुर्ख चेहरे के साथ तेजी से डाइनिंग रूम से निकल आई। मैं उससे बात करती हूँ, आप प्लीज़ खाना खाएं, इतना गुस्सा ना करें, वो जज्बाती है और कुछ नहीं है, सलमा ने हाशिम मुबीन से कहा। और वो खुद अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनके कमरे से निकलते ही वसीम को देखकर इमामा बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। उसने वसीम तेजी से वसीम के पास जाकर उसे धक्का देने की कोशिश की कि वो पीछे हट गए। क्यों? मैंने क्या किया है? झूठ बोलकर और धोखा देकर तुम मुझे यहाँ ले आए हो। मुझे अगर लाहौर में पता चल जाता कि तुम इसलिए मुझे इस्लामाबाद ला रहे हो, तो मैं कभी नहीं यहाँ ना आती। वो धाड़ी। मैंने वही किया जो मुझसे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें ना बता दूं। वसीम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की। फिर तुम यहाँ मेरे पास आए क्यों हो? बाबा के पास जाओ, उनके पास बैठो, बस यहाँ से दफा हो जाओ। वसीम होंठ पसीजते हुए उसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बिना कमरे से निकल गया। इमामा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उस वक्त उसके पैरों से सही मानों में ज़मीन निकल चुकी थी। ये उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके घर वाले उसके साथ इस तरह कर सकते हैं। वो इतने कदामत पसंद या कटर नहीं थे जितने वो इस वक्त हो गए थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था यह सब कुछ उसके साथ हो रहा है। उसका दिल डूबने लगा। मुझे इस सूरत हाल का सामना करना है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मुझे किसी न किसी तरह फौरी तौर पर जलाल से कांटेक्ट करना है। वो यकीनन अब तक अपने पेरेंट्स से बात कर चुका होगा। इससे इससे बात करके कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सोचती रही। उसके कमरे में दोबारा कोई नहीं आया। रात 12 बजे के बाद वो अपने कमरे से निकली। वो जानती थी उस वक्त तक सब सोने के लिए जा चुके होंगे। उसने जलाल के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। उसने एक के बाद दीगर कई बार नंबर मिलाया। आध घंटे तक इसी तरह कॉल्स करते रहने के बाद उसने मायूसी के साथ फ़ोन रख दिया। वो जवेरिया या राबिया को फ़ोन नहीं कर सकती थी। वो दोनों उस वक्त हॉस्टल में ही थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सबीहा का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने फ़ोन उठाया। बेटा, सबीहा तो पेशावर गई है अपनी अम्मी के साथ। सबीहा के वालिद ने इमामा को बताया। पेशावर? इमामा के दिल की धड़कन रुक गई। उसके कज़न की शादी है। वो लोग ज़रा पहले चले गए थे। मैं भी कल चला जाऊँगा, इसके वालिद ने बताया। कोई पैगाम हो तो आप मुझे दे दे, मैं सबीहा को पहुंचा दूंगा। नहीं शुक्रिया अंकल, वो उनके साथ उस सारे मामले में क्या बात कर सकती थी। उसने फ़ोन रख दिया। उसके डिप्रेशन में इजाफा होने लगा। अगर मेरा जलाल से कांटेक्ट ना हुआ तो? उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। एक बार फिर उसने जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया और तभी किसी ने उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। वो सुन हो गई। हाशिम मुबीन उसके पीछे खड़े थे। किसको फ़ोन कर रही हो? उसके लहजे में बेहद ठहराव था। दोस्त को कर रही थी। इमामा ने उनकी तरफ देखे बगैर कहा। वो उनसे नजरें मिलाकर झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं मिला देता हूँ, उन्होंने सर्द आवाज में कहते हुए रीडायल का बटन दबाया और रिसीवर कान से लगाया। इमामा जर चेहरे के साथ उन्हें देखे गई। वो कुछ देर तक किसी तरह रिसीवर कान से लगाए खड़े रहे। फिर उन्होंने रिसीवर को क्रेडियल पर रख दिया। यकीनन दूसरी तरफ कॉल रिसीव नहीं की गई थी। कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी जिसको तुम इस वक्त फोन करी? उन्होंने दुरुस्त लहजे में इमामा से पूछा। ज़ैनब। फोन की स्क्रीन पर ज़ैनब का नंबर था और वो नहीं चाहती कि हाशिम मुबीन को ज़ैनब पर किसी किस्म का शक हो और वो जलाल तक जा पहुंची। इसलिए उसने उनके इस्तफसार पर जल्दी से उसका नाम बता दिया। किस लिए कर रही हो? मैं उसके जरिए जवेरा तक ये एक पैगाम पहुंचा देना चाहती हूँ, उसने तहम्मुल से कहा। तुम मुझे वो पैगाम दे दो जो मैं जवेरा तक पहुंचा दूंगा, बल्कि ज़ाती तौर पर खुद लाहौर देकर आऊंगा। इमामा, मुझे साफ साफ बताओ, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो तुम? उन्होंने किसी तमहीद के बगैर अचानक उससे पूछा।
وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم بخود رہ گئی۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تنتنا سے گئے۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا، اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تو اسے بھی اور اس وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی 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 تمہاری کہیں اور شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں تمہیں فون کے پاس دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکانی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسے روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی اور خالی ذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ہاں، یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے۔ اگر میں اسی ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پہ لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ نیچے اس کے گھر کا لون نظر آ رہا تھا۔ پھر لاؤنج میں آ گئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور قدر ناگواری کے عالم میں بیڈ سائیڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو، امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو، اس کی خواب دیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار، اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خواب دیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں، وہ کہنے والا تھا۔ کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کرایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی رسٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو، سالار اسے مخاطب کیا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پہ کچھ بل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی، اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون کرنے نہیں دیتے۔ میں چاہتی ہوں تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کر لو۔ اس کا نام جلال انصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے، اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اسی نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو؟ پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجئانہ تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو تم جو چاہو اسے بتا دینا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے، اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔
سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال انصر امامہ ہاشم رابطہ پیرنٹس سے بات زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگسا پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی داہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس سے باوجود اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں خاتون، مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش، اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا اور کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھروں میں جاتا تھا۔ مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور اپنی روایات ہوتی ہیں، اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ "ٹو ہیل ود امامہ اینڈ آل دی ریسٹ"، بھاڑ میں جائیں امامہ اور یہ سارا قصہ، جو وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ امامہ اپنے کمرے میں آ کر بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی۔ اس کی بھوک ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے پر جانے کی آوازیں سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے ہیں اور ان کے آفس جانے کا انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئے۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اسے امی نے اس کی آواز سنائی دی۔ "تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں تم کسی کو فون نہیں کرو گی"۔ اس نے گردن اٹھا کر اپنی امی کو دیکھا۔ "میں اسجد کو فون کر رہی ہوں"۔ "کس لیے"؟ "میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں"۔ "وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھی"، سلمیٰ نے تیز لہجے میں کہا۔ "میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں"۔ اس نے پرسکون انداز میں کہا، اور شاید یہ اس کا انداز ہی تھا جس نے سلمیٰ کو کچھ مطمئن کر دیا۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا، مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔ "ہیلو، میں امامہ بول رہی ہوں"۔ اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ "تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی گئی تھی"؟ "میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا"، جلال نے کہا۔ "میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد"، امامہ نے کہا۔ "اسجد"، دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی۔ "تم کس سے کہہ رہی ہو"؟ "مجھے بابا نے رات ہی بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے"۔ امامہ جلال کو جیسے ایک کرنٹ لگا۔ "شادی کی تاریخ"؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ "میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے"۔ امامہ میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ "تو پھر تم بات کرو"۔ "میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی"۔ "تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں"۔ "امامہ کیا تمہارے پاس کوئی ہے"؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ "ہاں"۔ اس لیے تم مجھے اسجد کہہ رہی ہو"؟ "ہاں"۔ "میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں"۔ "تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی"؟ "تم مجھے بتاؤ میں تمہیں رنگ کب کروں"۔ "کل فون کر لو"۔ "شاید تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے"؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ "یہ مجھے نہیں پتہ"، امامہ نے کہا۔ "ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا"۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکر ادا کیا کہ اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھیں۔ "یہ شادی تمہارے بابا اور اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے، تمہارے اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے"، سلمیٰ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ "امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں"، امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا۔ "فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی"۔ "تمہارے بابا صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر کے گئے ہیں تمہیں باہر نہ جانے دیں"۔ "امی، آپ لوگ میرے ساتھ آخر اس طرح کیوں کر رہے ہیں"؟ امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ "میں نے آپ کو اپنی شادی سے تو منع نہیں کیا، میری ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں، اس کے بعد میری شادی کر دیں"۔
میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو. تمہاری شادی جلد ہو رہی ہے مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی. اس بار اس کی بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. خواہ مخواہ کل رات سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے اور میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہوں. تم تو کبھی بھی اس طرح کی ضد نہیں کرتی تھی. اب پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب سے تم لاہور گئی ہو بہت عجیب ہو گئی ہو. اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا. میں نے تمہیں بتایا ہے تمہارے بابا نے طے کیا ہے یہ سب کچھ. آپ انہیں سمجھا تو سکتی ہیں. امامہ نے سلمہ کی بات پر احتجاج کیا. کس بات پر سمجھاتی تو تب اگر مجھے کوئی قابل اعتراض بات لگتی اور مجھے کوئی بات قابل اعتراض نہیں لگی. سلمہ نے بڑے آرام سے کہا. امامہ غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. سالار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا. گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا. سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا. ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا. ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا. اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا. اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی. جی صاحب آپ نے بلایا ہے؟ ادھیڑ عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. ہاں میں نے بلایا ہے. تم سے ایک کام کروانا ہے. سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا. ناصرہ تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سالار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا. ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا. ہاں انہی کے گھر. ہاں جی کرتی ہے. وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی. کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے. کیا ہوا ہے سالار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان ہونے لگی. کچھ نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ. یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ امامہ کو دے دے. سالار نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا. ناصرہ ہکا بکا رہ گئی. میں آپ کی بات نہیں سمجھی. وہ موبائل اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہو کہ کسی کو بتائے بغیر یہ امامہ تک پہنچا دے. مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں. تمہیں جو کہا ہے وہی کرو. سالار نے ناگواری کے عالم میں اسے جھٹکا. لیکن اگر کسی کو وہاں پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درستی سے کاٹ دیا. کسی کو پتہ تب چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گی اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں. لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتہ چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا. ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ موبائل پکڑ لیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے. وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا. ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی. ایک منٹ ٹھہرو. اور سالار نے اسے روکا. وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا. یہ لے لو. اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیے. ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے. وہ جن گھروں میں کام کرتی رہی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی. اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا. اس نے فوری اندازہ یہی لگایا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا تھا اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا. مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے پتہ کیوں نہ چلا. اور پھر امامہ اس کی تو شادی ہو رہی تھی. پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا مجھے. میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی. ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا.